ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک لڑکی اللہ والے کے سامنے غلط حرکت کرنے لگی، ان پر زنا کا الزام لگا دیا۔ تبھی شیر نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک اللہ والے تھے جو دین کی روشنی کو پھیلانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب لوگوں میں بت پرستی بہت ہی زیادہ عام تھی۔ لوگ بتوں کو خدا مان کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے ولی ایک ایسی بستی میں آ گئے جہاں پر رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ہنرمند سمجھتے تھے۔ یعنی وہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو عام آدمی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ہر ایک اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہنرمند سمجھتا۔ اس بستی میں آ کر وہ اللہ والے رہنے لگے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، لیکن وہاں پر رہنے والے لوگ ان کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے جو نوجوان تھے وہ بھی خود کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ اللہ کے اس ولی کو اپنی بستی میں دیکھ کر ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا کہ یہ بھلا کون ہے اور یہاں پر کیوں رہ رہا ہے، کیونکہ ان کافروں کی بستی میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے 100 دشمن ہوں وہاں ایک دوست اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب وہ بستی تو کافروں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے ایک بوڑھے آدمی کے دل میں اللہ والے کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنی بستی کے نوجوانوں کو روکتے تھے۔ یہ تمہارا کیا بگاڑتے ہیں، یہ تمہارا کیا بگاڑتے ہیں؟ تم دن رات ان پر الزام تراشی کرتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن پھر بھی یہ پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ اپنے خدا کو مانتے ہیں، کیا تمہارے خدا کو کبھی برا بھلا انہوں نے کہا ہے؟ تو ایک ظالم نوجوان سوچنے لگا کہ اس بوڑھے آدمی کے ہوتے ہوئے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کچھ کروں گا تو پوری بستی میری دشمن بن جائے گی۔ مجھے اب کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے دوست ظالم نوجوان سے کہنے لگے، اگر تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، ہم اس مسلمان بابا پر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن چوری کا الزام ثابت نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا، تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر چلا کاٹتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، پوری بستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی، وہ غیبی مدد اللہ والے کو بچاتی رہی۔ اب اس ظالم نوجوان نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ ہم نے ہر بار الزام لگایا، لیکن نہ جانے کون سی طاقت ہے جو اس بوڑھے مسلمان کو بچا لیتی ہے۔ اوپر سے جو ہمارے گاؤں کے بوڑھے بابا ہیں وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے ہیں، کہتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے یہ بوڑھے بابا، جن کو پوری بستی مانتی ہے، وہ خود اس مسلمان آدمی کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ تو اس نوجوان کے ساتھی کہنے لگے کہ تمہارے ذہن میں کیا کوئی نیا منصوبہ ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جو یتیم ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور کوئی بھی بھائی بہن نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی اور اس کا رشتہ دار بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کی غریبی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دولت کی لالچ دیں تو ضرور یہ کام کرے گی، اور وہ لڑکی بے پناہ حسین بھی ہے، عورت کے آگے تو بڑے سے بڑے لوگ بہک جاتے ہیں، تو یہ بوڑھا بھلا کیا چیز ہے؟ لیکن ہمیں یہ کام بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے جو بوڑھے بابا ہیں ان تک یہ خبر نہیں جانی چاہیے، ورنہ پوری بستی ہمارے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ غلط بات تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ نوجوان جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ چپکے سے اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں منہ مانگی رقم دی جائے گی، جتنا چاہو گی ہم تمہیں اتنا دیں گے،
لیکن تمہیں ہمارا ایک بہت اہم کام کرنا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جب لڑکی اس کام کے لیے راضی ہو گئی تو اس نے سارا منصوبہ اس کو بتا دیا اور کہا کہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایک دن وہ لڑکی ان اللہ والے کے پاس گئی جو اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ہر بار وہ لڑکی آتی اور ناکام ہو کر لوٹ جاتی۔ اللہ کے ولی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، نظریں اٹھا کر کبھی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ جو نظروں کا گناہ نہیں کر رہے تھے اس کے جال میں بلا کیسے پھنس سکتے تھے۔ لڑکی ترملا کر وہاں سے بھاگ جاتی اور سوچتی کہ یہ آدمی تو میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے بہکا دیا ہے اور یہ آدمی میری طرف دیکھتا بھی نہیں تو بھلا گناہ کیسے کرے گا۔ اسی عالم میں وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے وہاں بھیجا تھا اور وہ کہنے لگی، تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا آسانی سے پھنس جائے گا، لیکن نہیں، وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ہار گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت کو وہ آدمی دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتا۔ یہ کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا، میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح چھپا کر ان اللہ والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں۔ میرے گھر میں ایک سانپ آ چکا ہے جس کو میں نہیں مار سکتی۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا کہ کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے کہا، جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں موجود تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ میں ایک شیر کا بت بھی موجود تھا، یعنی شیر کا پتلا بھی تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنی ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ لڑکی نے کہا کہ سانپ اس طرف ہے، آپ دیکھ لو۔ پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو دیکھا، لیکن سانپ نہیں ملا۔ جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر بیٹھ گئے اور کہا، بیٹی، سانپ تو نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لاتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے کے لیے اندر گئی، اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دیا اور پھر اللہ والے کو وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر اس شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ہلکی سی بے ہوشی میں وہ جب جانے لگے تو لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست
پہلے سے کھڑے تھے۔ جب اس کا شور سنا تو وہ لوگ بھی دوڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور پوری بستی کو بھی وہاں جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی بلا لیا جسے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، میں یتیم بے سہارا، میرا کوئی نہیں ہے، یہ میرے گھر میں گھس آئے اور میری جوانی کو برباد کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی الزام لگا چکی تھی۔ ویسے تو وہ اللہ والے زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری بستی وہاں پر جمع ہے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان پر اس عورت کی عزت لوٹنے کا الزام لگا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اسے تو میں نے بیٹی کہا تھا۔ کیا بیٹی پر ایک باپ کبھی اس طرح ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگے، میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں اور میرے کہنے پر انہوں نے کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے یتیم بے سہارا لڑکی کی عزت کو لوٹ کر بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، میں اپنی صفائی کے لیے کیا پیش کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر لوں۔ لوگوں نے کہا، تم نے جو کیا ہے اس کے لیے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، بلکہ اب تم یہاں سے نکلو گے نہیں، ہم تمہیں سرعام پھانسی دے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دے دو، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ اس کے بعد اللہ والے نے نماز ادا کی اور دعا کی، یا اللہ تو میرا ضامن بن جا، جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام کو مجھ پر سے ہٹا دے، کوئی سبب پیدا فرما۔ اس کے بعد وہ اللہ والے مسکراتے ہوئے اٹھے، لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر میں اکیلی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک عورت اور تھی، وہ عورت میری بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ وہ لڑکی حیران پریشان کہ میں تو اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ والے کہنے لگے، نہیں، یہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس گھر میں ایک اور عورت تھی، اور یہ 2 عورتیں یہاں پر موجود تھی۔ لوگ بولے، اچھا تو بتاؤ کہاں ہے وہ عورت؟ اللہ والے کہنے لگے، سامنے والے کمرے میں چلو۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لڑکی حیران تھی، ہکا بکا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہاں کسی عورت کا بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کو دیکھ کر اللہ والے کہنے لگے، دیکھو وہ عورت تھی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تمہیں عورت نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا بت ہے، اس کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یہ بے جان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، اچھا اگر میں کہوں کہ اللہ کے حکم سے یہ چلنا شروع کر دے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ وہ لوگ اللہ والے کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، قریب آئے، اس بت سے کہا، تیرے سامنے اللہ کا ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس پر غلط الزام لگا ہے، زنا کاری کا، عزت لوٹنے کا۔ کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی؟ مانا کہ تجھے ان آدمیوں نے بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے، مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے، بے جان چیز کو بھی وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہو جائے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت کا بت جو کچھ دیر پہلے بے جان تھا وہ ہلنے لگی، وہ زندہ ہو گئی۔ اب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا۔ اور اس کے قدموں سے وہ سارے کے سارے لوگ لپٹ گئے۔ وہ بت عورت کا کہنے لگا، ہٹ جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے، یہ اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک صاف انسان کو برا کہا ہے، یہ تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر یہ حملہ کریں گے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں
کہ یہ پاک ہے اور یہ جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں، اللہ ایک ہے اور وہی سب کا خالق بھی ہے، وہی سب کا مالک بھی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا وہاں پر ایک شیر کا بت بھی موجود تھا، تو وہ شیر بھی فوراً زندہ ہو گیا۔ وہ گھراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے غیب سے کون سی طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت عورت کا زندہ ہو کر چل پڑا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے لگا اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا ہے۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا، رک جاؤ اے شیر، تو رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو، اگر یہ ایک اللہ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے ویسے تو ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ شیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں، انہوں نے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا۔ یہ لڑکی ہماری بیجی ہوئی ہے اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بت نے دے دی تھی، اسی لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر کسی اور منزل کی جانب، پھر کسی اور کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔